بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم له كارهون وقال الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن صدق الله العظيم واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، اس وقت مسلمانوں پر دو حالتیں چھائی ہوئی ہیں، ایک مایوسی کی حالت اور ایک غفلت کی حالت۔ میں نے مایوسی کس طرح دور ہو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ویسٹرن پارک کاشمیرہ میں کی تھی کہ آج اکثر نوجوان مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ایسے حالات ہیں تو اس کا حل کیا ہو۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو وہاں کی تھی، اور کچھ نوجوان وہ ہیں جو غفلت کا شکار ہیں۔ آج آپ کے سامنے غفلت سے ہم کیسے باہر نکلے، اس کا حل کیا ہے، وہ حل آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں پیش کروں گا۔ اس کو کوئی بیان نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے نوجوان ہیں جو غفلت کا شکار ہیں، ان نوجوانوں کو لے کر ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ میں خود غفلت کا شکار ہوں، میں کیسے آگے بڑھوں گا۔ آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ آپ نے وہاں تو سنایا کہ مایوسی سے کیسے نکلے، وہاں ہم موجود نہیں تھے۔ تو مختصراً اگر آپ کے سامنے میں رکھ دوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مایوسی جو چھاتی ہے انسان پر، وہ اس لیے چھاتی ہے کہ انسان حالات سے ڈرتا ہے۔ حالات کا ڈر انسان کو مایوس بناتا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہے اور فخر ہے اس پر کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اس اسلام پر جو حالات آئے ہیں ان میں سب سے خطرناک حالات تاتار کے زمانے میں آئے ہیں۔ تاتاریوں کی جو سینچوری ہے، 7ویں اور 8ویں سینچوری جو اسلام کی سینچوری ہے، آپ اس صدی کو پڑھیں گے تو بہت خطرناک حالات ملیں گے۔ مسلمانوں پر اتنا ڈر چھایا ہوا تھا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک تاتاری عورت مسلمانوں کے قافلے سے یہ کہتی تھی کہ یہاں کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتی ہوں، یہاں سے ہٹنا مت، میں تمہاری گردن اڑاؤں گی۔ خوف اتنا چھایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا ایک فرد نہیں، ایک قافلہ وہیں ٹھہر جاتا تھا اور قتل کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن 1 انچ کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایسے خطرناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں،
اس سینچری کے اندر ایک عالم پیدا ہوئے جن کا نام مشہور ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی سینچری میں پیدا ہوئے. جب ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ اس صدی میں پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ سے اتنا کام لیا، کیسا کام کر کے گیا، اس کی ایک تفصیل ہے، ایک لمبی فہرست ہے کیا کیا کام کر کے گئے. آپ خالی ان کے شاگرد کا نام سنیں گے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے. ابن کثیر جیسا محقق جس نے تفسیر ابن کثیر لکھی، جس نے البدایہ والنہایہ جیسی تاریخ ابن کثیر کے مستند اور ضخیم کتاب لکھی، ابن قیم جیسا شخص جس نے سیرت پر زاد المعاد لکھ کر خم ٹھوک دی، کیل ٹھوک دی، ایسی زبردست کتابیں ان کے شاگردوں نے لکھی ہے. یہ تاتار کے زمانے میں پیدا ہوئے. یہ ہم جیسوں کے لیے ان کی زندگی کا سبق ہے کہ آج ہم لوگ کس کو حالات سمجھ رہے ہیں اور ہم کتنے ڈرے سہمے ہیں، کتنے مایوس ہیں، اور ان لوگوں نے تاتاریوں کے زمانے میں کیسے کام کیا. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو حضرت نے کیا جملہ کہا وہ سنیے. حضرت نے فرمایا ہر انسان پر 3 چیزوں کا خوف ہوتا ہے. نمبر 1، ہر انسان ڈرتا ہے کہ میں نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو میرے دشمن کو پسند نہیں آیا تو مجھے جیل خانے میں ڈال دے گا. یہ پہلا خوف ہوتا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پہلے سے سوچ کر رکھا تھا کہ اللہ میں ایمان پر رہوں گا اور توحید کے ڈنکے بجاؤں گا، اور دشمن کو اگر میری ادا پسند نہیں آئی تو اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھے جیل میں بھیج دیا گیا تو میں اس کو خانقاہ یوسفی بنا دوں گا. کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جس طرح جیل میں گئے تھے اور جیل میں جا کر جتنے قیدی تھے ان کو تبلیغ کی دی، ان کو اسلام کی طرف بلایا تھا، اے اللہ میں بھی وہاں جا کر اس جیل کو خانقاہ بنا دوں گا. اور اللہ کا نظام دیکھیے، حضرت کو جیل جانا پڑا، حضرت سے قلم چھین لیا گیا، حضرت سے کاغذ چھین لیے گئے، اس لیے کہ حضرت کے قلم میں بڑی طاقت تھی. تو حضرت نے کوئلہ لیا اور کوئلوں سے حضرت نے لکھنا شروع کیا. باطل دم بخود رہ گیا، باطل حیران رہ گیا کہ یہ کیسے جیالے ہیں، یہ کیسے دھنی لوگ ہیں، ان سے قلم چھین لیا، ان سے کاغذ چھین لیے گئے، لیکن یہ آج دیواروں پر لکھ رہے ہیں. کوئلوں سے انہوں نے دیواروں پر لکھا اور یہ ثابت کیا اے باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، اے باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. پھر حضرت نے فرمایا دوسرا ڈر کائے کا ہوتا ہے؟ جیلا وطنی کا، شہر سے باہر نکلنے کا، شہر سے باہر نکال دینے کا، یا وطن سے باہر نکال دینے کا. حضرت نے فرمایا میں ریفیوجی کی طرح زندگی گزارتا ہوں، میرے پاس اس طرح کا کوئی ٹھاٹ نہیں ہے، کوئی بنگلے نہیں ہے، میں ریفیوجی ہوں. کل مجھے حق بات کہنے پر اگر شہر سے باہر نکال دیا گیا، وطن سے باہر نکال دیا گیا تو میں ریفیوجی کی طرح زندگی گزاروں گا اور ہر جگہ توحید کے جھنڈے گاڑوں گا. تیسرا خوف جو انسان پر چھاتا ہے فرمایا وہ موت کا خوف ہے. تو حضرت نے فرمایا موت میری محبوبہ ہے، الشہادت امنیتنا، شہادت تو میری محبوبہ ہے، شہادت سے میں محبت کرتا ہوں. تو پھر حضرت نے فرمایا یہ تینوں چیزیں جس سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے، اس کا ڈر میرے دل سے نکل گیا تھا. جب ان تینوں چیزوں کا ڈر میرے دل سے نکل گیا تو تاتاری میرا بال باقا نہیں کر سکے. اور تاتار کی صدی میں حضرت نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. فتاوی ابن تیمیہ 36 جلدوں میں ہے اور ایک جلد کم از کم 700 صفحات پر مشتمل ہے. کوئی سوچ سکتا ہے یار آج تنہائی میں بیٹھ کر قلم پکڑنا مشکل ہے، آج کسی بھائی کے پاس جا کر دین کی دعوت دینا مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ حالات ہے، بڑے خراب حالات ہے. ان جملوں نے ہمیں مایوس کر کے رکھ دیا.
ہٹاؤ ان جملوں کو، ختم کرو ان چیزوں کو اپنی زبانوں سے، اور یاد کرو اسلام کی صدی کو، یاد کرو اسلام کی تاریخ کو، اور اسلام کی تاریخ ہمیں ہمیشہ حوصلہ دلائے گی، ہمیں جو ہے امیدیں بنائے گی، ہمیں ہمیشہ مہمیز دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مایوسی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مایوسی سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم سے کچھ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو اسپرٹ کم ہو گئی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں رفتار دھیمی ہوتی جا رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مایوسی کا ہم شکار ہیں۔ اس لیے آج سے یہ عہد کر لے کہ میں ہمیشہ تین خوف جو میرے سامنے منڈلاتے ہیں، تین چیزوں سے جو مجھے ڈرایا جاتا ہے، اس کے لیے ذہنی اعتبار سے میں تیار ہوں۔ میں اللہ سے مانگتا نہیں، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن جو بندہ ذہنی اعتبار سے تیار ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ہم حیران ہیں اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے بیان فرمایا۔ ہمیشہ نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کیوں بیان کیے؟ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ لکھتے اپنی کتاب کے اندر، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے وزیر نے اس سے یہ کہا، بادشاہ سلامت، ایک ہوا میں اسٹیشن بنائی۔ اس زمانے میں یہ سیٹلائٹ نظام نہیں تھا، تو کہا ایک نظام بناتے ہیں، کہا اس کے لیے، تو کہا بہت خرچہ ہے، تو کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہا جب طوفان آنے والا ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا طوفان کس رفتار سے آنے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا طوفان کو روک سکیں گے ہم؟ کہا نہیں، طوفان کو روک نہیں سکیں گے۔ کہا خاک فائدہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا؟ کہا بادشاہ سلامت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کہا کیسے؟ کہا دیکھو، ایک مجلس لگاؤ، مجلس لگا کر کونے میں جو مٹکے اوپر رکھ دو، اور پھر جب مجلس چل رہی ہو اوپر سے مٹکے گرانا شروع کرو۔ میں جانتا ہوں، آپ جانتے، مجلس میں ایک دو بندے جانتے ہیں کہ یہاں مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور وہ وقت پہ پھوٹنے والے ہیں، گرنے والے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب مجلس شروع ہوئی، جیسے مجلس شروع ہوئی، مجلس چل رہی تھی اور اوپر سے مٹکے گرنا شروع ہوئے، بھگدڑ مچی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن بادشاہ، وزیر اور جن بندوں کو معلوم تھا وہ وہاں سے نہیں ہلے۔ کہا بادشاہ سلامت اب سمجھ میں آیا؟ کہا سمجھ میں آ گیا اس کا فائدہ۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جس نبی نے اپنی امت کو پہلے سے فتنے بیان کر دیے تاکہ یہ امت جب فتنے آئے تو فتنوں کی وجہ سے ڈرے نہ، اس امت کے اندر طاقت پیدا ہو، یہ امت ان فتنوں سے مقابلے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے، اپنے اندر وہ طاقت رکھے۔ یہ نبی تھے ہمارے جو ہمیں پہلے سے لیڈر بنا کر گئے کہ اپنے اندر سے خوف نکالو غیر اللہ کا، اپنے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا کرو۔ باقی جتنے خطرات ہیں وہ سب خطرات ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم اسلام نے ہمیں کبھی بھی اس کی تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم اس طرح کے خطرات مانگے، لیکن ذہنی اعتبار سے جو بندہ جتنا تیار ہوگا اللہ اس کو اتنا مضبوط بنائے۔ اس لیے مایوسی سے نکلنے کے لیے ایک نسخہ ہے، وہ یہی نسخہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے تیار ہو۔ آگے میں کہوں گا کہ اس کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، ذہنی اعتبار سے کیسے تیار ہوں گے۔ آج حالات یہ ہے کہ میرا بچہ ہفتے میں ایک مرتبہ تو باہر کا کھانا یقیناً کھاتا ہے، عادی ہو گیا ہے، گھر کا کھانا نہیں کھائے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ تو باہر کا کھانا کھائے گا، اس کا عادی ہو گیا ہے۔ اے سی کے بغیر میرا بیٹا سوتا نہیں ہے، پنکھے کے بغیر میرے بیٹے کو نیند نہیں آتی، گاڑی کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ جس قوم کی یہ حالات ہوں گے وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی۔ جو قوم اے سی کی عادی ہو گئی ہو، جو قوم پنکھے کی عادی ہو گئی ہو، جو قوم گاڑی کی عادی ہو گئی ہو اور کھانے کی شوقین قوم ہو گئی ہو، اکال جس کو کہا جاتا ہے، جو قوم جس کے چاروں طرف کھانوں کے جال بچھائے گئے ہو۔ آپ دیکھیے ہائی وے پر نکلتے ہیں، کبھی یہ ہوٹل، کبھی وہ خوبصورت ہوٹل، کروڑوں روپے ہوٹل پر لگائے جا رہے ہیں، چاروں طرف جال بچھائے جا رہے ہیں،
اور عادی بنایا جا رہا ہے میری نسل کو، ہماری نسلوں کو عادی بنایا جا رہا ہے. جو قوم اس کی عادی ہو جائے گی وہ قوم کچھ نہیں کر سکے. حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چیف آف آرمی، رستم نے کس کا چیف آف آرمی تھا؟ رومن امپائر کا چیف آف آرمی. جب اس نے حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر اپنے یہاں بلایا، کہا میرے یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، آج تک دنیا حیران ہے اس جملے پر. کیا کہا تھا؟ لِنُخْرِجَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا. کہا اے رستم تو چیف آف آرمی ہوگا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں تنگ دنیا سے نکال کر وسیع دنیا کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. اور رستم حیران کہ یار یہ جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، چیتھڑے اس کی تلوار پر، اس کے نیزے پر چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور سواری نہیں ہے ڈھنگ کی، اور یہ بدو، یہ دیہاتی مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں تنگ دنیا سے نکال کر وسیع دنیا کی طرف لے جانے کے لیے آئے. اس نے ریسرچ کیا اس پر. رستم حیران تھا کہ یہ کیا کہہ کر گئے. ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تماچا مار کر گئے تھے کہ اے رستم تو سونے کے لیے تکیوں کا محتاج ہوگا، تو سونے کے لیے بستر کا محتاج ہوگا، سواری تو چلنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے سواری کا محتاج ہوگا، لیکن ہم لوگ وسعت کی زندگی گزارتے ہیں. ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم سونے کے لیے تکیوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم اینٹ پر سر رکھ کر سونے والے لوگ ہیں، ہم پیدل سفر کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اے سیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم عادی لوگ نہیں ہیں. اللہ نے یوں ہی چنا تھا، اللہ نے یوں ہی نہیں چنا. اس کے پیچھے ہی اسباب تھے. جس قوم کو مارنا ہو اس قوم کو اسباب کا عادی بنا دو، اور جس قوم کو زندہ رکھنا ہو اس قوم کو اسباب کا عادی مت بناؤ. میرے بھائیوں، اگر مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے تو ہر ہفتے ویکینڈ پر آؤٹنگ پر لے جانا یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا. ویکینڈ پر آؤٹنگ پر نکل گئے، مولانا سنڈے کی چھٹی رکھو مدرسے کی. یہ کیا جمعہ کی چھٹی رکھتے ہو؟ سنڈے کی چھٹی رکھو. ہم کو جانا ہوتا ہے، گھومنا پھرنا بھی تو ہے نا، ایک مشغلہ، صحت کی عبادت بھی تو ضروری ہے. وہ قوم مر چکی ہے. جاؤ یو کے لوگوں سے پوچھو. لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس پر، جمعہ کو چھٹی ہونی چاہیے یا اتوار کو چھٹی ہونی چاہیے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پر بحث مت کرو، جاؤ یو کے لوگوں سے پوچھو. یو کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری نسلیں نہیں جانتی کہ جمعہ کی نماز کیا ہے. کیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو ایسا عادی بنائیں کہ ہماری نسلیں بھول جائیں کہ جمعہ کا دین کیا ہے اور جمعہ کی نماز کیا ہے؟ نہیں معلوم ان کی نسلوں کو. جمعہ آتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ باپ کو معلوم نہ بیٹی کو معلوم. جمعہ آیا اور چلا گیا، کوئی خبر نہیں. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ امام صاحب بیان کر رہے ہیں، باہر لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی جلدی آنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں اپنی نسل کو عادی بنا رہا ہوں، کھانے کا عادی بنا رہا ہوں، گاڑی کا عادی بنا رہا ہوں. اگر نکلنا ہے اور طاقتور بنانا ہے اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، تو اسباب سے باہر نکالو اور ان سے کہو کہ یاد رکھو، میں نے ابھی کہا زار کے اندر کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ بلڈنگوں میں رہنے والے تھے، وہ عالی شان مکانات میں رہنے والے لوگ تھے، وہ جھوپڑوں میں اور کچے مکانوں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، لیکن ذہنی اعتبار سے تیار تھے. ان کو پتا تھا کہ کل ہم سے اسباب چھینے جائیں گے، کل ہم سے اسباب چھینے جائیں گے. آج مجھے اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا تو کل میری اولاد مرتد ہو جائے گی، میری اولاد مرتد ہو جائے گی. صرف اس لیے مرتد ہو جائے گی کہ اس کو بھی اسلام میں مزہ نہیں آئے گا، اسے اسلام کڑوا لگے گا. اسلام کڑوا لگ رہا ہے میری اولاد کو، اس لیے کہ میں نے عادی بنایا. اس لیے اس مسجد میں بیٹھ کر میں بھی عہد کروں کہ میں میرے پاس گاڑی ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے کو چلتا ہوا لے کر جاؤں گا بازار، تاکہ اس کو پتا چلے کہ میرے اندر
میرے ان اکابرین کا خون دوڑتا ہے جو میلوں میل چل کر جاتے تھے اور چل کر دین کا کام کرتے تھے۔ آج دین کا کام کرنا مشکل اس لیے ہو گیا کہ اسباب کے عادی ہو گئے، اور یہ کھانے کی عادت تو ایسی لگی ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہے، انہوں نے سرچ کیا اس پر، یہ جو مسلم قوم ہے کھانے پر کتنا خرچ کرتی ہے، تو انہوں نے بتایا 17,000 کروڑ روپیہ ایک سال کا مسلمانوں کا کھانوں پر خرچ ہے۔ 17,000 کروڑ، سوچیے آپ 17,000 کروڑ کسے کہتے ہیں؟ کتنے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں، کتنے بچوں کو ہم تیار کر سکتے ہیں، پورا سسٹم بدل سکتے ہیں، پورا سسٹم بدل سکتے ہیں۔ اتنی طاقت اللہ نے ہمیں دی تھی، لیکن ہمارے پیسے کھانوں پر خرچ ہو گئے اور ایسی عادی بنا دی ہے اپنی قوم کو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ماں باپ آئے ہیں کہ میرا بیٹا قرض میں ڈوب چکا ہے۔ کیوں قرض میں ڈوب گیا ہے؟ کہاں عادی ہو گیا تھا، کھانے کا عادی ہو گیا تھا، باپ کے پاس پیسے نہیں ہے یا باپ نے پیسے نہیں دیے، دوست سے قرضہ لیا، یہاں سے قرضہ لیا، آج قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور میں اس کا قرضہ چکا نہیں پا رہا ہوں۔ اب بتائیے میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں؟ عیاشی کے قرضے، عیاشی کے قرضوں میں میری نسل ڈوبتی جا رہی ہے۔ کس نے عیاشی سکھائی؟ میں نے ہی سکھائی، میں مجرم ہوں۔ میں نے اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کی تھی کہ میں نے اس کو عیاش بنایا تھا، کھانے کا عادی بنایا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کیا عجیب لوگ تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، لندن کی مشہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ پیسے ختم ہو گئے، والد کو خط لکھا، ابا پیسے ختم ہو گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی جو پہچان والا شخص ہے اس سے میں قرض لے لو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھ کر بھیج دیا، کوئی خط میں کچھ نہیں لکھا، صرف ایک شعر لکھا، یہ شعر میری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کیا لکھا؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق یعنی راستہ، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی مت بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کیا شعر ہے! ایک نوجوان کو بنانے کے لیے کافی ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا راستہ تو فقیری ہے، امیری نہیں ہے، عیاشی نہیں ہے۔ اور خودداری بیچنا ہو، قرض لے کر اپنی خودداری کو بیچنا ہو، غریبی میں نام پیدا کر۔ اصل کمال اس میں ہے نوجوان میرے بھائیوں، اصل کمال میرا اس میں ہے کہ میں خوددار بن کر اپنا نام بناؤ، یہ نہیں اس سے مانگا اس سے مانگا۔ آج پوری نسل قرض میں ڈوبتی جا رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس لیے ماں باپ فکر کرے، نوٹس لے اس کا کہ میں اب آئندہ سے اپنی اولاد کو دھیرے دھیرے اس کی طرف لاؤں گا۔ میں اپنے گھر میں جان بوجھ کے پنکھی اس لیے بند کرتا ہوں، ہمارے بچے کے ابا پنکھا بند کر دیا آپ نے، میں کہتا ہوں بیٹا اللہ نہ کرے کبھی ایسے دن آئے تو ہم بغیر پنکھے کے بھی رہ سکیں۔ جان بوجھ کے بازاروں کا سفر پیدل کرواتا ہو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم اس کے عادی نہیں، اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ آج نوجوان کے پاس گاڑی نہیں ہے، دوسرے دوست سے مانگتا چابی دے۔ کیا فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس سے بڑی فقیری کیا ہے؟ خوددار بنو، خوددار، اسلام خودداری سکھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی یہ کیا ایک جملہ تھا، لنخرج من ضیق الدنیا الى سعتها۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رستم یہ تیری تنگ زندگی ہے، آجا اسلام میں داخل ہو جا، تجھے وسیع زندگی ملے گی، وسیع دنیا کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے۔ آج بھی حیران ہے دنیا، جو پڑھتے ہیں تاریخ پر ریسرچ کرتے ہیں، آج بھی ریسرچ کرنے والے اس جملے کو پڑھ کر پریشان ہیں کہ اس بدو نے کیا جملہ کہا تھا۔ بہرحال تو مایوسی سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے تیار کرنا ضروری ہے، اور ذہنی اعتبار سے تیار کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اسباب سے باہر نکلنا ہوگا اور اپنی اولاد کو اسباب کا عادی نہیں بنانا ہوگا۔ کریں گے بھائی پہلا کام بہت ضروری ہے، اب کام کرنا پڑے گا۔ 1 گھنٹے کے بیانات سن لیے، مولانا کا بیان بہت اچھا تھا، نہیں چلے گا، کام کرنا پڑے گا۔
اور کرنا اسی طرح ہوگا کہ پہلا کام جو صحابہ کرام نے سکھایا ہے، صحابہ کرام کی سیرت کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ وہ اسباب کے عادی نہیں تھے، اسباب کے عادی تھے ہی نہیں، اسباب ان کا محتاج بن کر گھومتے تھے، وہ اسباب کے محتاج نہیں تھے صحابہ کرام، اور دنیا اسی لیے ان کے سامنے جھکی ہے، دنیا کے جس خطے میں گئے دنیا اسی لیے ان کے سامنے جھکی ہے کہ یہ بادشاہ لوگ ہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں، کہ یہ لوگ محتاج نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور خالد ابن الولید جیسا جنرل، آپ سوچئے خالد ابن الولید جیسا جنرل، وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا۔ کیوں کانپتے تھے خالد ابن الولید رضی اللہ؟ صرف اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے امیر ہیں کہ اگر میں نے آنکھ دکھائی تو وہ کہیں گے خالد اتر، گھوڑے سے اتر، اس گھوڑے پر میں بیٹھ سکتا ہوں، اور تو جس طرح تلوار چلا سکتا ہے اس طرح میں بھی تلوار چلا سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ زندگی ان کی تھی، اس لیے وہ کامیاب رہے۔ دوسرا سبب غفلت سے باہر کیسے نکلے؟ غفلت سے باہر نکلنے کے لیے 3 راستے ہمارے پاس۔ پہلا راستہ جو بہت ضروری ہے اس وقت غفلت سے باہر نکلنے کے لیے، ہم اس وقت اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کر کے روئے، اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کر کے روئے۔ یہ پہلا نسخہ ہے غفلت سے باہر نکلنے کا۔ اللہ کی نعمت کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ میں آپ کو 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی مثال، ابھی مچھلیوں کا زمانہ ہے، ابھی مچھلیاں کھاتے ہیں، مچھلیوں کا زمانہ ہے۔ جب مچھلی میرے پلیٹ میں آئے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ تیری کیسی قدرت اور تیری مجھ سے کیسی محبت۔ لکھا ہے مچھلی پر ریسرچ کرنے والوں نے کہ یہ مچھلی جب کھارے پانی میں تیرتی ہے تو یہ نمک کھاتی ہے، نمک اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کا گوشت کھارا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میٹھا گوشت کھائے، تو اللہ مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ تیری آنکھ کے پاس جو گودا ہے وہ گودا نہیں ہے، فلٹر مشین ہے، اس گودے کے راستے سے وہ نمک کو باہر پھینکتی ہے، اور میرا اللہ میرے لیے اس گوشت کو میٹھا بناتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ، مجھ سے کیسی محبت کر رہا ہے، اور میں اس اللہ سے کتنا دور جا رہا ہوں۔ وہ اللہ ابھی اخروٹ کھائیں گے، ٹھنڈی کا زمانہ آئے گا، بادام کھائیں گے، پستہ کھائیں گے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ اللہ یہ سبزیاں اگائی، یہ مٹر وٹانا جو ہم کھاتے ہیں اس کا چھیلکا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نازک نرم، لیکن اخروٹ کا چھیلکا بالکل سخت کڑک۔ کیوں؟ اللہ کو مجھ سے محبت تھی، میرا بندہ کھائے، کوئی جانور نہ کھا لے، اس کے لیے اللہ نے اس کے کور کو مضبوط رکھا۔ بتاؤ اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، جتنا سوچیں گے اللہ کی محبت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی طرف دوڑنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی محبت دل میں پیوست ہوتی جائے۔ میں ایک واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ سناتا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو، آپ کے دل میں بھی پیدا ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ایک چرسی نوجوان کا، کہ ایک چرسی نوجوان نے اپنے دوست سے کہا کہ یار چرس کے لیے پیسے دے دے، تو اس دوست نے کہا دیکھ غلط کام کے لیے میں کبھی پیسے نہیں دے سکتا ہوں۔ تو کہا کائے کے لیے دے گا؟ تو کہا میں کھانے کے لیے دے سکتا ہوں۔ چرسی نوجوان کا دل بھی کیسا بنا ہوا تھا، اس چرسی نوجوان نے کہا دیکھ بھائی کھلانے کی ذمہ داری اس نے لیے، تو نے نہیں لیے، اس لیے پیسے تیرے نہیں لوں گا میں، وہ کھلائے گا، دینا ہے تو چرس کے لیے دے۔ اب دوست دے دیے، اب وہ چرس کے لیے نکلا، غلط کام کے لیے نکلا۔ دوست نے دیکھا چلو پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے ہو لیا۔ آگے ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، شادی میں ایک نوجوان بریانی کا تھال لے کر نکلا، پلیٹ لے کر نکلا، دھکا لگا، بریانی زمین پر گری۔ یہ چرسی نوجوان آیا،
گرم گرم بریانی کھا رہا ہے. یہ دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ہوئے جب اس کو دیکھا رک گیا. یہ بھی ہنس رہا ہے, وہ بھی ہنس رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس نے کہا تھا کھلانے کی ذمہ داری اس اللہ نے لی ہے, وہ اللہ گرم گرم بریانی کھلا رہا ہے. لیکن آگے کا جو جملہ کہا وہ مجھے اور آپ کو ہلا کر رکھ دے گا. ایک چرسی نوجوان کا جملہ تھا, لیکن اس چرسی نوجوان کے جملے نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو بنایا ہوگا. اس چرسی نوجوان نے کہا کہ اس اللہ سے میری کٹی چل رہی اس لیے زمین پر کھلا رہا ہے, جس دن مجھ سے دوستی ہو جائے گی اس دن پلیٹ میں کھلائے. میرے بھائیوں بتاؤ اللہ ہمیں پلیٹ میں نہیں کھلا رہا؟ بتاؤ میرے بھائیوں, کیا وہ اللہ ہمیں پلیٹ میں نہیں کھلا رہا؟ پھر بھی اس اللہ سے اتنے غافل, پھر بھی اس اللہ کے نام پر میرے قدم نہیں اٹھتے, پھر بھی اس اللہ کے نام پر اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہے اور میرے قدم نہیں اٹھ رہے. امام صاحب نے نماز پڑھائی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. کیا صورت ہے, کیا صورت ہے. 11 قسمیں کھائی اللہ نے. پورے قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہو. اللہ 11 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سنو, جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اپنے دل کو گندا کیا وہ نامراد ہو گیا, وہ ناکام ہو گیا. کیا مطلب؟ کون اپنے دل کو گندا کرتا ہے؟ قرآن آگے کہہ رہا ہے کذبت ثمود بطغواها. یاد کرو قوم سمود کو کیا غلطی کی تھی انہوں نے. اللہ کی ایک نشانی کو قتل کر دیا, اللہ کی ایک نشانی کی توہین کی تھی. تو قرآن کہہ رہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. قرآن کہہ رہا ہے جڑ سے اکھاڑ کر میں نے اس قوم کو پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کی نشانی کی توہین کی تھی. بتاؤ مسلمانوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اذان اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ بولو نا میرے بھائیوں, ہے یا نہیں ہے؟ اذان اللہ کا نشان ہے, اسلام کا شعار ہے. کیا اس اذان کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں؟ کیا اس اذان کو سن کر میرے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں؟ کس کو توہین سمجھا ہے؟ ہم سمجھ رہے مسجد گرانے کا نام توہین ہے. مسجد گرانا تو بہت بڑی توہین ہے, لیکن اللہ کے نام کو سن کر اللہ کے گھر کی طرف میرے قدم کا نہ اٹھنا یہ اذان کی توہین ہے, یہ اذان کی توہین ہے. میرا بیٹا اذان ہو رہی ہے, میرا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے اور اس کا ساؤنڈ اوپن ہے, زور زور سے اس کی آواز آ رہی ہے, اپنے بیٹے کو کہہ نہیں پا رہا ہو بند کر, اذان ہو رہی ہے, اذان کی توہین ہو رہی ہے میرے گھر میں, لیکن ماتھے پر جھوٹک نہیں رہتی. یہ سورت ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یہ سورت بار بار پڑھیے, ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے شعار کو, اللہ کی نشانی کی توہین مت کرو. آج اذان کی توہین کن کن شکلوں میں ہو رہی ہے. اللہ کی محبت میرے دل میں داخل نہیں ہو رہی ہے. کتنا غافل ہو چکا ہوں میں, کتنا غافل ہو چکا ہوں, اللہ سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہوں. اس لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرے, ایک ایک نعمت کو یاد کرے. میرے بھائیوں, ترمذی شریف کی حدیث, بخاری شریف کی حدیث, دونوں حدیث آپ نے سنی ہوگی, واپس سنا تھا وہ مسجد میں بیٹھ کر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ میں سے آنسو نکلا اللہ کی خشیت میں, اللہ کو یاد کر کے نکلا کہ اللہ کتنا کھلایا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا. اتنے میں میرے آنکھ میں سے آنسو نکل آیا. اللہ رب العزت میدان محشر میں جب پوری دنیا پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی, اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. میرے بھائیوں, کتنا پیارا عمل ہے. نہ اس کے لیے مسجد کی ضرورت, نہ اس کے لیے گھر کی ضرورت. آپ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ دکان پر بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ اللہ آج کے دن میں کیا کیا کھلایا. آج میرے سامنے سے کتنے غریب گزرے. میں 2 ہفتہ پہلے سبزی لینے کے لیے گیا, بارش زوروں سے ہو رہی تھی, زمین پر کیچڑ تھی. اللہ اکبر, ایک شخص ہوٹل میں سے کھانا لے کر جا رہا تھا, پتہ نہیں کیا تھا,
بارش کی وجہ سے کچھ لگا اس کی تھیلی میں سے وہ چاول گر گئے, زمین پر گرے. ایک غریب بندہ بھوکا کیسا ہوگا, آیا اور اسی کیچڑ میں سے لے کر وہ چاول کھانے لگا. میں نے کہا اے اللہ, تیری کیسی کیسی نعمتیں میسر ہے ہمیں, تیرے کیسے احسانات ہیں ہم کو نیکاروں پر. تو چاہتا تو مجھے اس کی جگہ بٹھا دیتا اور میں باسی چاول زمین میں کیچڑ میں پڑے ہوئے چاول کھا رہا ہوتا, لیکن تو مجھے پنکھوں کے نیچے بٹھا کر, تو مجھے پلیٹ میں کھانا رکھ کر کھلا رہا ہے. بس اس طرح سوچیں گے, آنکھ میں سے آنسو نکلے گا, اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. دوسری حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اللہ کی محبت میں آنسو نکلا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا, اسی طرح اللہ کا یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. کتنی پیاری حدیث ہے, عمل کریں. یہ نسخہ ہے اللہ کی محبت کو بڑھانے کا, اللہ کی طرف آنے کا. یہ بہت بڑا نسخہ ہے. اس نسخے کو آپ شروع کر دیجئے. آج رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیجئے. دن میں 5 منٹ سوچنا شروع کر دیجئے. قسم خدائے پاک کی آپ کے قدم خود بخود اٹھنے لگے. ہمارا ایک مومن لڑکا جو امر پورا کا تھا, کینیڈا میں کام کرتا ہے, اس نے وہاں کا ماحول دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بہت غفلت ہے, جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا ہو, کیا کروں؟ میں نے کہا یہ عمل شروع کرو. پھر یہاں آیا, مومن نگر میں مجھ سے ملا. میں نے کہا کیسے حالات ہیں؟ کہا قسم خدا ہے پاک کی, جب سے یہ عمل شروع کیا تب سے ایک نماز بھی میری نہیں چھوٹی. کیا طاقت ہے اللہ رب العزت نے اس عمل میں جو طاقت رکھی ہے. اتنائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو, میں نے آیت اسی لیے پڑھی, 8ویں پارے کی آیت پڑھی, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان جب نکل رہا تھا تو اللہ سے کہا اے اللہ ایک کام کروں گا. کہا کیا کام کرے گا؟ تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں. تیرے بندے دن میں 5 منٹ بھی تیرا شکریہ ادا نہیں کریں. میں ایسا بنا دوں گا, ایسی محنت کروں گا. شیطان کو گرانا ہے اور اس کی محنت کو ختم کرنا ہے تو 5 منٹ کم از کم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کرے. اللہ رب العزت وہ محبت دے گا. اللہ رب العزت نعمت کے استحضار میں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کر. وَاشْكُرْ, اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا نسخہ, اللہ کی طرف ہم کیسے بڑھیں. یاد رکھیے, میں نے ابھی گاڑی میں بھی اس پر مذاکرہ کیا. ایک زمانہ تھا کہ میں اور آپ اگر غفلت کا شکار ہو جاتے تھے دوستوں کی غلط صحبت کی وجہ سے یا کسی اور لت کی وجہ سے, تو ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. جماعت والے بیچارے محنت کرتے رہے اور لے آتے تھے ہم جیسے گنہگاروں کو صحیح راستوں پر. لیکن آج مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج اگر میں غلط صحبت میں ہوں یا آج اگر میں کسی غلط راستے پر ہوں, اگر مجھے صحیح راستے پر بھی لایا گیا, میرے ساتھ ایسے غلط اسباب لگے ہوئے ہیں. موبائل غلط سبب ہے, ایسے اسباب ابھی بھی میرے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اس راستے پر آنے کے بعد بھی میں غفلت کا شکار ہوں. اس راستے پر لگنے کے بعد بھی میں غفلت کا شکار ہوں. تو اب کیا کریں؟ اس غفلت کو کیسے نکالیں؟ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا, میں مدرسے میں پڑھانے والا, میں خانقاہوں سے جڑا ہوا, لیکن اس موبائل نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا. تھوڑا سا بھی وقت میرا اس موبائل کے پیچھے, اس موبائل کے پیچھے. اس غفلت سے ہم کیسے نکلے؟ کہیں ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے, کہیں ہمیں مبارک طریقوں سے دور نہ کر دے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ عمر دراز عطا فرمائے. کیسے اللہ نے ہمیں اکابرین عطا فرمایا, سیدھے سادے اکابرین, باتیں سیدھی سادی لیکن کتنی وزنی باتیں. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس زمانے میں اگر غفلت سے نکلنا ہے تو خود بھی 24 گھنٹوں کی دعائیں یاد کر لو اور اپنی اولاد کو یاد کرا دو. کتنا آسان نسخہ ہے بھائی, ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ارے بھائی 24 گھنٹے کی دعائیں سب کو یاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے تو یاد کرے, چلا لگا کر ہے, لیکن یار مجھے 24 گھنٹے کی دعائیں نہیں آ رہی,
میں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا. استنجا خانے میں ابھی اذان ہوئی، اذان ختم ہوئی، کتنوں نے دعا مانگی، کتنوں نے دعا مانگی. مسجد میں داخل ہوئے، کتنوں نے دعا مانگی. مسجد سے نکلیں گے، کتنوں نے کتنے دعا مانگیں گے. یہ سوچنا ہے اگر 24 گھنٹے کی دعائیں ہم کو یاد ہو گئی اور ہم نے پڑھنا شروع کیا، آج کی اس غفلت والے دور میں اللہ کبھی اپنی ذات سے ہمیں دور نہیں کرے. یہ ہمارے اکابرین بتا رہے ہیں، ہمارے اکابرین کا نسخہ ہے. ابھی بھروچ کے اندر یہ واقعہ میں نے بہت سی جگہوں پر سنایا ہے. بھروچ کے اندر ایک شخص کا انتقال ٹوائلٹ میں ہوا. اب لوگوں نے بکواس کرنا شروع کر دیا کہ یار بڑا دیندار تھا، پہلی سب میں نمازیں پڑھتا تھا، ٹوائلٹ میں انتقال ہوا. خواب میں کسی نے دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں ہے، پوچھا یار تمہارا انتقال تو ٹوائلٹ میں ہوا تھا اور تم اتنی اچھی حالت میں. کیا جواب دیا؟ فرمایا اس بھائی نے کہ مجھے دعائیں یاد تھی، استنجا خانے میں جب داخل ہوا تو میں نے استنجا خانے میں داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی، اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پر فرمایا. ایک دعا کی طاقت، ایک دعا کی اتنی بڑی طاقت ہے. اور میں اور آپ معلوم ہے کوئی اس پر فکر نہیں کر رہے کہ میرے بچوں کو یاد ہے یا نہیں ہے، میرا بچہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے. معمولی سمجھتے ہم لوگ، ہم سمجھتے بیانات کا مطلب کوئی زوردار تقریر ہوگی، کوئی عجیب باتیں ہوگی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت، شیطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، اب تلاش میں رہتا ہے اس گھر میں گھسو یا اس گھر میں گھسو. جس گھر کا دروازہ رات کو بسم اللہ پڑھ کے بند ہوتا ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ اندر داخل نہیں ہوتا ہے. کتنا پیارا عمل ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کرنا ہے. یار اپنے بچوں کو سکھاؤ، میں خود عمل کروں، میں کبھی بھول جاؤں میرا بچہ مجھے یاد دلا ابا آپ نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا. آج میں گھر میں سو رہا ہوں، میرا بچہ غلط تصویر دیکھ رہا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، اس کا مجرم تو میں ہوں اس لیے کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں کیا. شیطان میرے گھر میں ناچ رہا ہے، شیطان اپنے لشکر کے ساتھ میرے گھر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے، پھر گناہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. پھر آقا نے فرمایا پھر اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تلاش کرتا ہے کہاں گھسو کہاں گھسو. جب بسم اللہ پڑھ کر لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ یوں ہاتھ کر کے کہتا ہے بھائی یہاں ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھ لیے ان لوگوں نے تو اس کھانے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی وہ کہتا ہے ٹوٹ پڑھو، 1 لاکھ کما رہا ہو مولانا برکت نہیں ہے، 2 لاکھ کما رہا ہو مولانا برکت نہیں ہے. اس لیے برکت نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، نہ میں نے پڑھی، نہ میرے بچوں نے پڑھی، نہ میری اولاد نے پڑھی، نہ میری بیوی نے پڑھی. اس لیے غفلت سے باہر آنا ہے تو 24 گھنٹے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا معمول بنا لو، اللہ رب العزت آٹومیٹک ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما دے گے. یہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے نسخہ بتلایا ہے کہ اگر ہم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو یہ دوسرے نمبر پر کام کرے. تیسرے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہر بندہ کرے. اللہ سے دور نہیں ہونا ہے اور ہم یہ چاہتے اللہ مجھے محروم نہ کر دے، موت کی بارڈر پر مجھ سے اللہ کلمہ نہ چھین لے تو پھر 5 وقت کی نمازوں کی طرف آؤ. میرے بھائیوں میں نے ایک آیت پڑھی، 10ویں پارے کی آیت پڑھی، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. آیت کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے میرے پیارے یہ کچھ لوگ ہیں زکوٰۃ لے کر آئے، ان کی زکوٰۃ قبول مت کرنا، واپس کر دینا، کہ اللہ نے منع کیا ہے. کیسے محروم لوگ ہوں گے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی زکوٰۃوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، واپس کرو. کیوں اللہ، ان کا کیا جرم ہے؟ تو قرآن آگے کہہ رہا ہے یہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اس لیے اللہ کو ان کی زکوٰۃوں کی کوئی ضرورت نہیں. کتنی سخت آیت ہے، کتنی سخت آیت ہے. یہ آیت پڑھتے رہیے. قرآن کہہ رہا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ.
کہ یہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ایسوں کی زکوٰۃ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ کھانا پوری کے طور پر دے دیں گے ٹھیک ہے، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا۔ کتنی سخت وعید ہے اس آیت میں نماز کے چھوڑنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ کہ میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، اور خاص کر فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ میں نے ویسٹرن پارک میں سنایا، ہمارے ترکیسر کے اندر ایک استاد مفتی فاروق صاحب بڑودوی، جن کو مفتی فاروق صاحب مدنی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں ہوائی جہاز سے جا رہا تھا، کسی ملک کا سفر تھا، فرماتے میرے بغل میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، 21-22 سال کا نوجوان، مسلسل کتاب پڑھے جا رہا۔ پھر اس کو بھوک لگی، اس نے ناشتہ منگوایا، اب ناشتہ تھوڑا سا میرے کپڑے پر گر گیا۔ وہ فرماتے ہیں پھر اس کی مجھ سے بات شروع ہوئی، سوری کہا، پھر میں نے اس سے بات شروع کی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ وہ یہودی تھا۔ کہا اچھا یہودی ہو؟ کہا کہ تم کتاب پڑھنے جا رہے ہو مسلسل، موبائل نہیں ہے؟ تو اس نے یہ کہا ہمارے یہاں 21 سال تک نوجوان کو موبائل نہیں دیا جاتا۔ آپ سوچو تو صحیح، اسرائیل کا نوجوان کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں 21 سال تک ہمیں موبائل نہیں دیا جاتا۔ پھر دوسرا جملہ اس نے یہ کہا کہ میں اسلام کے بارے میں ہمارے جو علماء ہیں، یعنی یہودی علماء، ان سے سنتے رہتا ہو۔ کہا کیا سنتے رہتے ہو؟ کہا ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے فجر کے مصلی اتنے ہی ہو گئے جتنے جمعہ میں مصلی ہے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی حکومت دوبارہ ہے۔ یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ ایک یہودی جس نے اپنے علماء کی زبانی بات سنی ہے، وہ یہودی حضرت مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم سے کہہ رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ فجر کی نماز کے لیے نوجوانوں، آؤ فجر کی نماز کے لیے، کیسے مزہ آتا ہے، دن کیسے گزرتا ہے ہمارا اچھا۔ اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے پھر کس منہ سے میں اللہ کی نعمت کو کھاتا ہوں؟ کتنا بے غیرت ہو، کتنا بے حس ہو کہ اللہ تیرے لقمے کھا رہا ہوں، آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کس منہ سے میں کھانا کھا رہا ہوں؟ یہ منہ تو تو نے دیا تھا، یہ زبان تو نے دی تھی، یہ ہونٹ تو نے دیے تھے، یہ آنکھ تو نے دی تھی، یہ روٹی تو نے دی ہے، اور آج میں اتنا بے غیرت کہ میں تجھ سے بغاوت کر کے تیری روٹی کھا رہا ہوں۔ کیا دل مر چکے ہیں ہمارے، کیا ہمارے دل مر چکے ہیں میرے بھائیوں؟ قسم کھا لو آج سے کہ میری کبھی فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ عہد کرو میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز کی طرف آ جاؤ، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگیں گے، اللہ ہمیں غفلت سے دور رکھے گا۔ یہ غفلت کے میں نے 3 نسخے بتلائے ہیں۔ پہلا نسخہ بتلایا اللہ کی نعمت کو بار بار یاد کرے، نمبر 2 24 گھنٹے کی دعائیں یاد کر لے، اور نمبر 3 5 وقت کی جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، 5 وقت کی نمازوں کے ہم عادی بن جائے۔ پھر یاد رکھیے دنیا کے خطرناک سے خطرناک نقشے یہ ہمیں اپنی طرح مائل نہیں کر سکیں، نہیں کر سکیں گے، ورنہ جو فتنوں کا باب علماء پڑھتے ہیں کتاب الفتن کے اندر، میں کبھی موقع ملا تو کتاب الفتن کو کھولوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے فتنے آئیں گے اور یہ فتنے ہمیں کیسے ایمان سے دور لے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے اکابرین یہ آسان نسخے بتلا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 کام اور ضرور کرے، یا تو دعوت و تبلیغ سے جڑ جائے بھائی، یا تو دعوت و تبلیغ سے جڑ جائے، یا پھر مدرسوں سے جڑ جائے، علماء سے جڑ جائے۔ آپ کیا جانتے ہیں نوجوان بھائیوں، فتنے کس طرح آ رہے میرے گھر میں، فتنے کس طرح آ رہے میرے سوسائٹی میں۔ ہمارے مہاراشٹر میں ایک نیا فتنہ آیا صدیق دیندار کے نام سے۔ اب اس کا نام سنیے، صدیق دیندار۔ تو علماء نے لکھا وہ دیندار نہیں، وہ دانے دار ہے۔ دانے دار کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ سے دانے چن رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی قادیانیوں سے چن رہا ہے، کبھی شکیلیوں سے چن رہا ہے، کبھی بریلویوں سے چن رہا ہے، کہاں سے چن رہا ہے۔ ایسے ایسے فتنے میرے گھروں میں آ رہے، اور وجہ کیا ہے؟ خود ہمارے نوجوان، مومن برادری کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، پھسلتے جا رہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وجہ یہ ادھر ادھر کے بیانات سوشل میڈیا سے ہم لوگ لیتے ہیں، سنتے ہیں، پھر ہمارا ذہن بگڑتا ہے اور ہم فتنوں کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک عالم کو پکڑ لو،
کہ جب بھی کچھ سننا ہوگا اس عالم سے پوچھوں گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ غلط ہے مت سنیے. ارے گھر میں عورتیں فتنوں کا شکار ہو گئی ہیں، اس کا بیان سن رہی ہے، اس کا بیان سن رہی ہے، پتہ نہیں ہے بریلوی مسلک کا عالم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بریلوی مسلک کا عالم ہے، اس کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہے، پھر جب عقائد کی طرف آتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں. یہ تو علماء پکڑتے ہیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. تو اس طرح کے فتنے آ رہے ہیں، اس لیے علماء سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ. اور تیسرا کام جو اکابرین دل کی صفائی کرتے ہیں ان سے جڑ جاؤ. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں خوش قسمت بنایا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے مکتب کا فکر کرتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں پہلا کام ہمارا ہوتا ہے مکتب کا فکر کرنا. میں ترمذی شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علماء مکتب کا کام کرتے ہیں ان کے لیے سنا رہا ہو، اور جو ہمارے بھائی اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں اور اس کا فکر کر رہے ہیں ان کے لیے حدیث سنا رہا ہو. سنی ہوگی شاید آپ نے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ شاہانہ زندگی گزارنے والے نوجوان تھے. جب ایمان میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام ان کو یہ سونپا کہ جاؤ مدینہ منورہ. ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور کہاں جاؤ بچوں کو قرآن پڑھاؤ، جاؤ بچوں کو قرآن پڑھاؤ. میرے نوجوان علماء جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں وہ یاد رکھے کہ ان کا سلسلہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھانے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مسجد قباء میں پہنچے ہیں، جب مسجد قباء میں پہنچے تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے پہنچے. آقا تشریف لائے ہیں، پوری دنیا ملنے کے لیے آئی ہے، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ادب باندھ کر کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، آقا رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا علی دیکھ تو صحیح، یہ مصعب وہ مصعب ہے جس کی شاعرہ زندگی تیرے سامنے دی، آج اس کے جسم پر جو چادر ہے اس پر پیوند بھی چمڑے کا لگا ہوا ہے. اس قربانی کے ساتھ انہوں نے دین کو آگے بڑھایا تھا. یہ قربانی دی تھی انہوں نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہمارے بچے کس طرح مکتب میں آئے، ہمارے بچوں کا زیادہ وقت کس طرح دین کی طرف لگے اور میرا وقت زیادہ تر دین کی طرف کس طرح لگے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی. بغیر قربانی کے کچھ نہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ترمذی شریف کے اندر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بھوک لگی، اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے مجھے بھوک لگی، میں سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گیا. میں نے دیکھا تو آقا کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آقا نے کہا علی کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. فرماتے وہاں سے نکل گیا. اب راستے میں ایک طرف نکلا تو دیکھا ایک یہودی اپنے باغ کو سینچ رہا تھا. میں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، یہودی نے مجھے دیکھ لیا. کہا کیا اندر آؤ گے، پانی سینچو گے؟ کہا ہاں بالکل میں باغ کو سینچوں گا. کہا اندر آ جاؤ. اندر بلایا، کہا ایک ڈول نکالو گے ایک کھجور ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈول نکال لے، ایک کھجور مل رہی ہے. کچھ کھجوریں مٹھی میں جمع ہوئی، مٹھی کو پھانکی ماری، پانی پی لیا اور پیٹ تھوڑا سا بھر گیا. پھر گئے، یہ سوچ کر گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے، اس لیے کہ آقا کا کئی دن کا واقعہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ڈھونڈ ڈال کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دین سکھا رہے تھے لوگوں کو، اور ابھی تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. میرے بھائیوں، یہ تھی دین کے لیے قربانی، یہ تھی دین کے لیے قربانی. یہ قربانی دے گئے اور آج ہمیں اس طرح چمکتا ہوا، آج ہمیں اس طرح حشاش بسار دیکھ کر ہم دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح چمک رہے ہیں. ہمارے چہروں پر آج ہنسیاں ہے. آج قربانی سے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بتاؤ کون کو دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ ابھی تشکیل ہوگی، تشکیل میں اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کو جوڑ دے اس کام سے. بڑا پیارا کام ہے، اس کام سے اپنے آپ کو جوڑ دے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے.